فہیم نبیلا سیکنڈ مسز نبی ظفر کی طرف سے آپ کے لیے پروگرام شروع کیا گیا ہے اولیاء اللہ، یعنی کہ جتنے اولیاء اللہ کا ذکر ہم اس پروگرام میں کریں گے. چونکہ میں نے علم اسلام اور دنیاوی علم پروگرام کیا تھا، اس کے بعد میں نے بند بھی کر دیا تھا. اس پروگرام میں تو صرف اولیاء اللہ کی بات ہوگی اور کوشش کی جائے گی کہ آپ کے لیے وہ پروگرام میں دوبارہ سے سٹارٹ کروں. تو کچھ وجوہات کی وجہ سے میں نے بند کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ پھر دوبارہ بند ہوگا. یہ نہیں سوچیے گا پھر بند نہیں ہوگا، کیونکہ وجوہات جو بیچ میں انسان کی زندگی میں کب آ جائے اور کیا ہو جائے کچھ نہیں پتا ہوتا ہے. خیر شروع کرتے ہیں. حضرت اسرائیل بحکم خداوندی ایک مٹی خاک رنگ کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے. سب سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے. حکم اللہ درمیان مکہ اور طوائف کے رکھی، باران رحمت مٹی پر برسا. اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم کا پتلا مٹی سے خمیر بنایا اور 40 برس بے جان پر آرام پھر اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم تمام مخلوق پر ظاہر ہو. جو اس وقت جن پہلا جانور تھا، مچھلی، یہ جانور، فرشتے موجود تھے، آدمی کوئی بھی نہیں، یعنی انسان نہیں تھے زمین پہ. تو روح داخل کی سر مبارک کے ذریعے اور پھر جہاں جہاں روح چرتی گوشت پوست ہوتا جاتا. حضرت آدم نے اٹھنے کا ارادہ کیا، گر گئے. اسی حالت میں چھینکا. سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اس بات پر کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں ان کو نہیں سجدہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ساری عمر کے لیے رسوا ہو جاؤ، سوچ لو. اسے کہا میں نے سوچ لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کا درجہ دیا. پھر اس کے بعد پہلوئے چپ سے حضرت حوا کو پیدا کیا. بیدار ہوئے، دیکھا پاکیزہ عورت بیٹھی ہے. بس حکم دیا رب نے بہشت میں کہ ہر جگہ سے کھاؤ پیو عیش کرو، بس گیہوں کے درخت کے قریب نہ جانا کیونکہ آپ کے سطر کھل گئے. جلل میں رہتا تھا شیطان. اسے نکلوانے کی تدبیر سفارش کی سانپ کے اندر جا کر بہکانے کی ماں ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو منع اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ دونوں میاں بیوی حیات نہ پا سکیں، ہمیشہ کے لیے حیات پا جائیں. آپ حیات سے دور رکھنا چاہتا ہے تو آپ ایسا کریں، کھا لیں، کچھ نہیں ہوگا. اس سلسلے میں انہوں نے کھایا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کھائے. مرتب گناہ ہوئے، اللہ نے زمین پر ڈال دیا. پھر انہوں نے چخ مخ جھاڑ کر آگ نکالی. کھیتی جبرائیل نے بہشت سے جوڑا بیل لا کر دے دیا. بیل گندم بھی دانا ڈالا. ہل جوتنا چاہا تو بیل ناراض ہوا، ڈانٹا بیل نے حضرت آدم کو. تو اللہ سے کہا کہ یہ بیل آگے نہیں بڑھتا. یا رب میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم زمین پہ آ چکے ہو، ہر طرح کی مشکل پریشانی تمہیں برداشت کرنی پڑے گی. پھر اس کے بعد میں نے ہر جوتنا دوبارہ سے شروع کیا. کھڑی ہو گئی وہ. جبرائیل نے بیل کی زبان پر مہر لگا دی کہ اللہ سے شکایت نہ کر پائے. ساگ گھڑی میں تیار کھیتی کاٹ لی، صاف کر کے کھانا چاہا. جبرائیل نے فرمایا پیس لو، خمیر کر کے آگ میں سیک لو، پانی کے ساتھ گرم گرم کھاؤ. اس کے بعد حضرت حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا جب ان کی اولاد آئی، اور لاش تابوت میں بند کر کے اپنے مکان لائے. 40 روز تمام عالم گرد پھرایا. جس سم جاتے ظلم دیکھ پرندے بھی گریہ زاری کرتے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ شیعہ لوگ جو ہے وہ امام کے بیوی پہ غم پہ روتے ہیں، تو ان کے اندر کی ایک ہر شیعہ سچے دل سے رو بھی نہیں رہا ہوتا ہے، بس وہ صرف رونے کا بہانہ کر رہا ہوتا ہے کہ شاید میرا یہ بہانہ امام کو یا ان کے اہل بیت کو پسند آ جائے، لیکن ہمیں اندر سے اچھا پہلے ہونا پڑے گا. تو بہرحال اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی ہمیں کسی کے رونے پہ، تکلیف پہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایجاد ہے، یا یہ ایجاد کے علاوہ یہ رونا آنسو بہت تھا. 99 روز تک تو غم کا آنسو برسا ہے اور خوشی کا صرف ایک آنسو برسا ہے. یعنی دنیا میں غم زیادہ ہے، خوشیاں کم ہیں. تو بہرحال پرندوں نے گریہ زاری کیا. انسانوں نے کہا، جو وہاں لوگ موجود تھے، تو کہ بھاگنا چاہیے انسان سے، بے وفا ظالم اپنے بھائی ہو یا غیر. کسی بھی انداز سے کوئی تدبیر کر کے دشمنی میں، جلن میں
صرف اپنا سوچ کر خود غرضی بے حسی میں مار دیتے ہیں، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو چاہے وہ ہاتھ سے ہو۔ خیر انہوں نے دفن کیا۔ اس وقت فرزند 120 تھے ان کے۔ 40 برس اپنے گناہ پھر اپنے بیٹے کے غم میں روتے رہے۔ ان کی نہر جاری ہو گئی ان کے آنسو سے۔ کنارے پہ درخت خرما، لونگ، جائفل جو آج ہم اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، اور بی بی ہوا کے آنسو سے مہدی اور وسما، سرما، فترات دریا میں گرائے۔ آنسو کے ذریعے لڑکیوں کے زیورات بھی بنتے ہیں اس سے۔ خیر حضرت شیس علیہ السلام کی اب بات کرتے ہیں۔ حابل کی جدائی میں بے قرار رہتے تو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے بتایا کہ فرزند نہایت پیارا شیس عنایت کرنے والا ہوں۔ 5 سال بعد اکبر وفات ولی عہد ان کو بنایا۔ جب وہ بڑے ہو گئے وصیت کی اگر زمانہ نور دیکھو کشتی میں میری ہڈی محفوظ رہے گی لگوا دینا۔ حضرت شیس نے نصیحت اللہ دی اور ایسے ہی کیا، لوگوں کو نصیحت دی، عقل مند راہ راست پر آئے، بعض بدستور نافرمانی پر قائم رہے، وہ دین کا پیغام پھیلاتے رہے۔ 912 برس عمر پائی اور پھر انتقال کر گئے۔ ان کی تعلیم میں یہ بات حقیقی تھی کہ مومن اول اللہ کو پہچاننا، نیک بد کو جاننا، تیسری بات بادشاہ وقت صحیح ہو تو حکم ماننا، چوتھے والدین کا حق پہنچانا، خدمت خوب کرنا، پانچواں صلح رحمی، اپنائیت، محبت لوگوں سے رکھنا، چھٹی اللہ کی بات انہوں نے پہنچائی، غصہ زیادہ حد سے نہ بڑھنے دینا، ساتواں محتاجوں مسکینوں کو صدقہ، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو، رحم پیار دو، آٹھواں گناہ نہ کرنا اور کوشش کرنا کہ مصیبت میں صبر شکر کرو۔ ان کے فرزند اب ہم بات کرتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ علم نجوم معجزات آپ کے ہیں، وہ زمین پر عبادت کرتے، فرشتے سب آسمان پر لے جاتے ان کو، ہر روز پیرہن سنتے، تسبیح پڑھتے، اجرت سلائی کسی سے نہ لیتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا کام تھا سلائی کا۔ شام ہوتی افطار کرتے، بہشت سے ان کا کھانا آتا، جتنا کھاتے باقی واپس چلا جاتا بہشت، یا وہ مسافر کو تقسیم کر دیتے۔ حضرت ادریس کی روح قبض کی، انہوں نے کہا دوزخ دیکھنا ہے۔ اللہ نے 7 طبق دکھائے، پھر کہا بہشت دیکھنا ہے، پیاس لگی ہے۔ ملک الموت نے کہا عہد کرو واپس آؤ گے، پر وہ نہ آئے۔ کہا انبیاء پر حرام ہے جنت، رسول پہلے داخل ہوں گے۔ انہوں نے کہا بے شک ان کے فرزند یاد کرتے بہت، پر وہ نہ لوٹے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ آپ رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے خوب عبادت کا صلہ پایا۔ ان کے بعد شیطان نے کہا بت بنا لو، پوجا کرو، شب و روز دیکھنا دلاسا رہے گا۔ یوں پوری قوم بت پرستی میں پڑ گئی اور حضرت نوح علیہ السلام لائے۔ ان کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔